ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کسی شخص نے اپنی ساری زندگی ایک بہت بھاری، تکلیف دہ اور لوہے کی ذرا بختر پہن رکھی ہو۔ ہاں بالکل، ایک بہت ہی بھاری خول۔ بالکل، ایک ایسا خول جس کی وجہ سے اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہو، جس کا بوجھ اس کی ہڈیوں کو روزانہ تھکا رہا ہو، لیکن وہ اسے صرف اس لیے پہنے ہوئے ہے تاکہ دنیا کو ایک بے حد مضبوط، کامیاب اور ناقابل تسخیر انسان نظر آئے۔ اور پھر کسی دن زندگی کے دباؤ سے وہ ذرا بختر اچانک بیچ بازار میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اور عام طور پر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو بس بربادی ہو گئی نا۔ ہاں، ہم یہی سوچتے ہیں کہ انسان کی تو ہستی ہی مٹ گئی، لیکن کیا اس بوجھل خول کے ٹوٹنے پر ماتم کرنا چاہیے، یا کیا حقیقت میں یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی میں پہلی بار کھل کر سانس لینے کی آزادی ملی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری پوری سماجی نفسیات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ معاشرے نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کچھ بھی ٹوٹنا، چاہے وہ ہمارا دل ہو، ہمارے خواب ہوں یا ہمارا وہ بنایا ہوا سماجی امیج ہو، وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم اس ٹوٹنے کو ایک کمزوری سمجھتے ہیں ہمیشہ۔ بالکل صحیح کہا، لیکن اگر ہم انسانی ذہن اور روح کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو وہ زرہ بختر جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ کوئی تحفظ نہیں تھی، وہ تو دراصل ایک قید تھی۔ اور جب کوئی قید ٹوٹتی ہے تو اس پر ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی قید، اس کے ٹوٹنے اور اس سے ملنے والی آزادی کے موضوع پر ہم آج کی اس گہری نشست میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک انتہائی طاقتور تحریر موجود ہے جس کا عنوان ہے دی الکیمی آف بروکننس، یعنی ٹوٹنے کا کیمیا۔ ایک بہت ہی زبردست اور گہری تحریر ہے۔ تحریر ثابت کرتی ہے کہ جب وہ ذرہ بختر ٹوٹتی ہے نا، تو وہ کوئی المیہ نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور آج کی ہماری اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس زاویے کو سمجھیں۔ مطلب یہ ان تمام سننے والوں کے لیے ایک ذہنی سکون کا باعث ہوگا جو معلومات کے اس سیلاب اور ہر وقت پرفیکٹ نظر آنے کی دوڑ میں بری طرح تھک چکے ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے مجھے یہ ذرہ بختر والی بات ایک جدید دور کی مثال سے بہت ملتی جلتی لگتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے اسمارٹ فونز میں کوئی بہت بھاری سافٹ ویئر پس منظر میں، یعنی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہو۔ جو مسلسل بیٹری گرا رہا ہو۔ بالکل، فون کو گرم کر رہا ہو اور آخر کار فون ہینگ ہو کر مکمل طور پر بند ہو جائے۔ ہم اس بند ہونے پر روتے ہیں، حالانکہ وہ فون دراصل اس بھاری اور غیر ضروری سافٹ ویئر سے جان چھڑا کر ری سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ فون اور پس منظر میں چلنے والے سافٹ ویئر کی مثال بہت زبردست ہے اور حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ وہ جو پوشیدہ بوجھ ہے نا، وہ دراصل وہ مصنوعی تصویر ہے جو انسان نے اپنے بارے میں تراش رکھی ہوتی ہے۔ یعنی ہم خود ہی اپنا بوجھ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس تحریر کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ کائنات میں صرف وہی چیز ٹوٹتی ہے جو مصنوعی ہو۔ جو چیز اصلی ہے، جو انسانی روح کی حقیقت ہے، اسے کائنات کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ تو پھر یہ جو ٹوٹنے کا احساس ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد رتبوں، کامیابیوں اور سماجی حیثیت کے بے شمار بت بنا لیتا ہے۔ یہ سب اس کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کچی مٹی کے کھلونے ہوتے ہیں۔ کچی مٹی کے کھلونے۔ بالکل، اور نفسیاتی طور پر انسان ان کھلونوں سے اتنا جڑ جاتا ہے کہ انہیں اپنا اصل وجود سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب وہ پاش ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں صرف ایک فریب کا خاتمہ ہوا ہوتا ہے۔ اور فریب کا ٹوٹنا تو آزادی کی سب سے خالص شکل ہے نا؟ بالکل صحیح۔ یعنی ہم اپنے جذبات کو، خاص طور پر اداسی یا ہار کو، اپنی پوری پہچان بنا لیتے ہیں۔ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے تحریر میں ایک تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ اداسی محض ایک بادل ہے اور انسان وہ وسیع آسمان ہے۔ ہم ایک بادل کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بس آسمان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اور اگر ہم اس آسمان اور بادل کی نفسیات کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک وسیع آسمان پر طوفانی اور سیاہ بادل بھی آتے ہیں اور سفید روئی جیسے ہلکے بادل بھی۔ ہاں، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا بادلوں کے آنے جانے سے آسمان کی وسعت اور اس کی حقیقت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ طوفان گزر جاتا ہے اور آسمان وہی رہتا ہے۔ انسان کے لیے مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ خود کو وہ وسیع آسمان سمجھنے کے بجائے محض ایک عارضی بادل سمجھ لیتا ہے۔ یعنی وہ ایک وقتی کیفیت کو اپنی پہچان مان لیتا ہے۔ ہاں نا، جیسے نوکری کا چلے جانا، کسی رشتے کا ٹوٹ جانا یا کسی امتحان میں ہار جانا۔
وہ ان چیزوں کو اپنی ابدی حقیقت مان لیتا ہے۔ یہ تحریر ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ انسان کا اصل وجود کبھی نہ ٹوٹنے والا وہ وسیع آسمان ہے۔ اور ہار اور تھکن محض گزرتے ہوئے بادل ہیں جو برس کر ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، فرض کرے کہ وہ بادل برس گیا اور وہ مصنوعی ذرا بکتر ٹوٹ گئی۔ اب اس کے فوراً بعد معاشرے کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ارد گرد کے لوگ، دوست، موٹیویشنل سپیکرز، سبھی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ امید مت ہارو، اٹھو اور اس بت کو دوبارہ بناؤ۔ ہاں، معاشرہ تو یہی کہتا ہے کہ جلدی سے دوبارہ وہ خول پہن لو۔ بالکل، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ تحریر ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والا راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہ باقاعدہ امید کو ایک بیماری اور فریب قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ابھی اسی وقت چھوڑ دو۔ یہ بات واقعی شروع میں بہت عجیب لگتی ہے۔ ہاں، مجھے یہاں سچ میں تھوڑی الجھن محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ اگر کوئی امید ہی نہیں ہوگی تو کیا انسان مکمل طور پر مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ جائے گا؟ کیا امید کے بغیر کسی بھی قسم کی زندگی گزارنا ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ سوال اور یہ الجھن بالکل بجا ہے، کیونکہ امید کو ہمیشہ ایک انتہائی مقدس اور مثبت جذبے کے طور پر بیچا گیا ہے معاشرے میں۔ لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی اور روحانی گہرائی میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی دماغ امید کو دراصل ایک فرار کے طور پر، یعنی ایک اسکیپ میکینزم کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم امید کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا آج حقیر ہے، میرا آج تکلیف دہ ہے اور میں آج میں خوش نہیں رہ سکتا، لیکن کل جب فلاں چیز یا فلاں مقام مل جائے گا تب میں خوش ہوں گا۔ اوہ، مطلب ہم اپنے حال کو مسترد کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، امید انسان کو ہمیشہ کل کے فریب میں زندہ رکھتی ہے اور لمحہ موجود کی حقیقت کا سامنا کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ایک ایسا پین کلر ہے جو بیماری کا علاج نہیں کرتا، بس وقتی طور پر اس کی تکلیف کو سن کر دیتا ہے تاکہ انسان کو اپنے حال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جینے کے بجائے بس اس کے شروع ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص ریلوے اسٹیشن پر کھڑا بس ٹرین کا انتظار کر رہا ہو اور اسٹیشن پر گزرنے والے لمحوں کو بالکل ہی فضول سمجھ رہا ہو، حالانکہ اس کی زندگی کے کئی سال اسی اسٹیشن پر گزر جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہ انتظار ہی تو وہ بیماری ہے جس کی طرف تحریر اشارہ کر رہی ہے، اور جہاں تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا سوال ہے نا، تو یہاں مایوسی اور خالی پن کے درمیان کے بہت باریک لیکن گہرے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ مایوسی اور خالی پن، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے اور حالات کے خلاف اندر ہی اندر مزاحمت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب امید پوری طرح ختم ہو جاتی ہے، جب پانے کی کوئی خواہش اور کھونے کا کوئی ڈر باقی نہیں رہتا، تو ایک عجیب سا سکون اور سناٹا چھا جاتا ہے۔ انسان اندر سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ ایک طرح کا سکون آ جاتا ہے اس میں۔ ہاں، اور تحریر اسی مقام کے بارے میں ایک بہت غیر معمولی بات کہتی ہے کہ خدا یا کوئی بھی اعلیٰ حقیقت صرف انہی خالی برتنوں میں اترتی ہے۔ یہ خالی برتنوں والی بات بہت پراسرار اور دلچسپ لگتی ہے مجھے۔ یعنی جب تک ہمارے دماغ میں کل کی خواہشات، پرفیکٹ بننے کے خواب اور کامیابی کی لامتناہی دوڑ بھری ہوئی ہے، تب تک ہم میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ ہم موجودہ لمحے کی خوبصورتی کو اپنے اندر جگہ دے سکیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ہم نے اپنے اندر کوئی جگہ خالی چھوڑی ہی نہیں۔ یہی اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ اگر ایک برتن پہلے ہی اندیشوں اور مستقبل کی فرضی کہانیوں سے لبالب بھرا ہوا ہے تو اس میں لمحے موجود کی سچائی کیسے آ سکتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ نا امید ہونے یا امید چھوڑنے کا مطلب دنیا کو ترک کر کے جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ان جھوٹی اور بوجھل توقعات کا خول اتار پھینکنا ہے جو انسان کو حال میں پوری طرح موجود ہونے سے روکتی ہیں۔ جب وہ خالی پن آتا ہے، جب انسان کل کی فکر سے آزاد ہوتا ہے، تب جا کر وہ پہلی بار بغیر کسی شرط کے اپنے آج کو قبول کرتا ہے۔ اور جب یہ مشروط جینا ختم ہوتا ہے، جب مستقبل کی فکر سے انسان آزاد ہوتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کی کائنات کس طرح کام کر رہی ہے۔ ہم انسان ہر وقت کسی نہ کسی غیر مرئی دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک اندیکھی ریس چل رہی ہے۔ ہاں، ہم ہر وقت بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم کائنات کا مشاہدہ کریں تو وہاں ایسا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا۔ تحریر میں کچھ بہت ہی خوبصورت اور حیران کن مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ ایک گلاب کا پھول اس لیے نہیں کھلتا کہ اسے کسی گراس ہاپر یعنی ٹڈے سے بہتر نظر آنا ہے۔ بالکل۔
یا دریا اس لیے نہیں بہتا کہ اسے سمندر کو فتح کرنا ہے؟ ذرا تصور کریں، پھولوں کو اس بات پر پریشانی ہو رہی ہو کہ باغ میں موجود کیڑے انہیں 10 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں۔ یہ خیال کتنا مذاق خیز ہے۔ یہ مزاخیز مثال دراصل ہماری اپنی انسانی حالت پر ایک بہت گہری چوٹ ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگیاں ایک ایسے مقابلے میں جھونک دی ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی اسکور بورڈ ہے ہی نہیں۔ بالکل، پھول کا کمال اس کا پھول ہونا ہے، اس کا کھلنا اس کی فطرت ہے۔ اسے رتی برابر پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اسے دیکھ کر تالیاں بجا رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دریا کا بہنا محض اس کا وجود ہے، وہ سمندر کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بہہ رہا۔ ان تمام مظاہر قدرت کا محض ہونا ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بس ان کا وجود کافی ہے۔ ہاں نا، فطرت میں کوئی چیز دوسری چیز سے آگے نکلنے کے لیے کام نہیں کر رہی، بلکہ سب اپنے اپنے وجود میں مکمل ہیں۔ یعنی ہماری یہ جو روزمرہ کی شدید تھکن ہے، یہ شاید زیادہ کام کرنے کی تھکن نہیں ہے، یہ دراصل وہ بننے کی تھکن ہے جو ہم حقیقت میں نہیں ہے۔ بالکل، ہم ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم سب ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جس کے ڈائیلاگز کسی اور نے لکھے ہیں، اور یہ مسلسل اداکاری ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ دیکھیں، انسان کی سب سے بڑی تھکن جسمانی نہیں ہوتی، وہ اس نقاب کو سنبھالے رکھنے کی تھکن ہوتی ہے۔ ہم لاشعوری طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کائنات کسی منصف یا جج کے روپ میں کرسی پر بیٹھی ہے، جو ہمیں ہمارے کارکردگی پر نمبر دے گی یا تمغے بانٹے گی۔ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات تمغے بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھی۔ جس لمحے انسان خود کو اپنی تمام خامیوں، شکستوں اور عام ہونے کے ساتھ ویسا ہی قبول کر لیتا ہے جیسا وہ ہے، اس کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی اسکور بورڈ پر اس کے نمبر کم نہیں ہو رہے، کیونکہ کوئی اسکور بورڈ ہے ہی نہیں۔ واہ، کیا بات ہے! اور جب انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے تو اس کے اندر جو جذبات ابھرتے ہیں وہ بھی اپنا مطلب بدل لیتے ہیں۔ تحریر آنسوؤں کو روح کا غسل قرار دیتی ہے۔ ہاں، یہ بہت پیاری تشبیہ ہے۔ ہم عموماً تنہائی کو یا رونے کو بہت شرمندگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ ہار مان لینا اور تنہائی میں خود سے ملنا اتنا ہی اہم ہے تو پھر ہمیں تحریر میں دی گئی ایک بہت ہی گہری تشبیہ پر بات کرنی چاہیے، وہ بیج والی بات۔ اوہ ہاں، بیج کا ٹوٹنا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے غور کریں کہ ایک بیج کی تاریکی اور اس کے ٹوٹنے کو زندگی کا سب سے اہم اور شاندار واقعہ کیوں کہا گیا ہے۔ بیج کی مثال قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو پوری کائنات کے نظام اور انسان کے ارتقاء کو سمجھا دیتی ہے۔ ایک بیج کو دیکھیں، وہ سخت ہوتا ہے، اس کا ایک خول ہوتا ہے، بالکل انسان کی اس لوہے کی زرہ بختر کی طرح جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ ہاں، وہ بھی ایک بند خول میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب اسے زمین کی گہری تاریک مٹی میں دبا دیا جاتا ہے تو اس پر مٹی کا اور پانی کا شدید دباؤ پڑتا ہے۔ وہ اندھیرا اور وہ دباؤ اس بیج کے لیے موت کا منظر ہوتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب دباؤ کی وجہ سے بیج کا خول پھٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیج میں شعور ہوتا تو وہ شاید اسی لمحے سوچتا کہ یہ تو میرا انجام ہے، میری ہستی مٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان اور فطرت کے درمیان موازنہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ انسان کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے جب اس کا خول ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر ہم بیج کی سائنس اور اس کی فطرت کو سمجھیں تو اگر وہ بیج نہ ٹوٹے، اگر وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر مٹا کر زمین کے اندھیرے کے حوالے نہ کرے تو اس کے اندر چھپی ہوئی توانائی کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ یعنی وہ زندگی جو اندر قید ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ ہاں، اس کے اندر سے وہ ننھی سی کوپل کبھی نہیں پھوٹ سکتی جو کل ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت بنے گی۔ بیج کا ٹوٹنا اس کا انجام نہیں، اس کی زندگی کی اصل شروعات ہے۔ انسان کا ٹوٹنا، اس کی جھوٹی امیدوں کا بکھرنا اور اس کے مصنوعی وجود کا ختم ہونا بھی بالکل اسی بیج کے پھٹنے کی طرح ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اس اندھیرے اور دباؤ کو قبول کر لینے کے بعد جو نئی زندگی جنم لیتی ہے وہ انسان کی سب سے خالص، اصلی اور مضبوط ترین شکل ہوتی ہے۔ ہار کو کھلے دل سے تسلیم کر لینے میں جو گہرا سکون چھپا ہے وہ دنیا کی کسی بھی نام نہاد جیت میں نہیں مل سکتا۔ اور پھر باہر کی دنیا بھی انسان کو ایک نئے روپ میں قبول کرتی ہے۔ تحریر یہ یاد دلاتی ہے کہ اس ٹوٹنے کے بعد اگر انسان دیکھے تو سورج، ہوا اور زمین اب بھی اسی طرح موجود ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سورج کی روشنی تو سب کے لیے برابر ہے۔ بالکل، سورج کی روشنی کسی سی ای او کے لیے زیادہ اور ایک عام مزدور کے لیے کم نہیں ہوتی۔
ہوا یہ نہیں پوچھتی کہ اس انسان نے زندگی میں کون سی ڈگری حاصل کی ہے یا اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کو ہماری کامیابیوں سے کوئی غرض نہیں، اسے صرف ہمارے وجود سے محبت ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں تمام الجھنیں اور پریشانیاں سلجھ جاتی ہیں۔ کائنات کے لیے انسان کا صرف موجود ہونا، سانس لینا اور زمین پر چلنا ہی ایک مکمل واقعہ ہے۔ اسے کسی ثبوت کی، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ فطرت کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، وہ صرف موجودگی کا جشن مناتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری نشست کے تمام پہلوؤں کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان جس مصنوعی بوجھ اور ذرا بختر کو ساری زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ٹوٹنا دراصل آزادی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے امید کا فریب ہمیں حال سے دور رکھتا ہے، اور کیسے ہم ایک ایسے مقابلے میں دوڑ رہے ہیں جہاں ہمارے مدِ مقابل کوئی ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح بیج کا ٹوٹنا درخت بننے کی شرط ہے، اسی طرح انسان کا ہار ماننا اور ٹوٹ جانا اس کے اصل وجود کی شروعات ہے۔ اس لمحے میں ایک انسان اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ بھی مکمل ہے۔ باقی سب وہ کہانیاں ہیں جو معاشرے نے ہمارے دماغوں میں بھر دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور شاید تھوڑا سا پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر یہ کائنات واقعی ہمارے عہدوں، ڈگریوں اور کامیابیوں سے مکمل طور پر بے نیاز ہے اور اسے صرف ہمارے خالص وجود سے غرض ہے، تو ذرا سوچیں، ہماری ساری زندگی کی یہ مسلسل بھاگ دوڑ، راتوں کی نیندیں اڑانا اور خود کو ہر وقت بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش، کیا یہ سب ایک ایسے غیر مرئی اور نادیدہ ہجوم سے داد وصول کرنے کے لیے رہی ہے جو حقیقت میں سرے سے موجود ہی نہیں؟ ہم کس ہجوم کی تالیاں سننا چاہتے ہیں؟ یہ سوال واقعی انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم کل صبح بیدار ہوں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس دنیا میں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، تو زندگی کا وہ پہلا قدم کیسا ہوگا؟ کیا ہم واقعی اس حد درجے کی آزادی اور اس خاموشی کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جو کچھ ثابت نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ غیر مرئی ہجوم کے بارے میں ضرور سوچنے کا مقام ہے، اور اس سکون کو محسوس کیا جانا چاہیے جو صرف تب ملتا ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی مکمل ہے جیسا وہ ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں بس اتنا ہی۔